ہاں اگر وہ سعد رضوی صاحب حکومت میں آتے ہیں، حکومت میں آ کے اپنے بیانیے سے یو ٹرن لیتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو بھی حق ہے اور ہم بھی کہیں گے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے صرف ٹچ اسلام دیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک حافظ سعد رضوی صاحب کا ویڈیو ہے، ایک صحافی نے اس کے اوپر سوال کیا، اس کا جو اس نے جواب دیا ہے اس کا غلط مطلب نکال کر جو حافظ سعد رضوی صاحب کے مخالفین ہیں وہ حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ یعنی مخالفین میں سب سے بڑے وہ جو ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں، وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب جھوٹ بول رہا ہے، اس کا بیانیہ جھوٹا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ان کم عقلوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ اس کا جو مطلب نکال رہے ہیں اس مطلب سے حافظ سعد رضوی صاحب تو جھوٹا یا اس کا بیانیہ جھوٹا تو بعد میں ثابت ہوگا، معلوم نہیں ہوگا بھی نہیں ہو، لیکن آپ نے اپنے لیڈر کو جھوٹا دھوکے باز ثابت کر دیا ہے۔ عقل سے کام لیں، اور ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو یہ تو ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے وہ ویڈیو کلپ سنو کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا کہا ہے، پھر اس کا غلط مطلب کیسے لیا گیا وہ میں آپ لوگوں کو بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے وہ کلپ سنو۔ کوئی تعلق تو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ تو ریاست مدینہ مذہبی کارڈ نہیں؟ ہاں بالکل ہے۔ تو جب ریاست مدینہ کا نام لے کر خان صاحب اس ملک میں سیاست کر سکتے ہیں تو ہم ناموس رسالت، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، یہ نعرہ لگا کے پاکستان میں سیاست کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ سب سے پہلے ناظرین میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا۔ ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ مبشر لقمان میں حافظ سعد رضوی صاحب کے اوپر سوال کیا ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، تو حافظ سعد رضوی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان ریاست مدینہ کا نام لے کے سیاست کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ناموس رسالت اور ختم نبوت کا نام لے کے سیاست نہیں کر سکتے؟ کیا یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ اس ویڈیو کلپ کا جو پی ٹی آئی کے جہل قسم کے سپورٹر ہیں وہ غلط مطلب نکال رہے ہیں اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی عاشق رسول نہیں ہے، یہ جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا نام لے رہا ہے یہ صرف سیاست کے لیے لے رہا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ثابت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس مطلب نکالنے سے عمران خان تو جھوٹا ثابت ہو گیا آلریڈی، کیونکہ عمران خان وہی بات تو حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا ہے کہ وہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے سپورٹروں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ صرف ٹچ اسلام دیتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف ہم کو بیوقوف بنانے کے لیے، امت مسلمہ کو بیوقوف بنانے کے لیے اسلام کا نام لیتا ہے، حقیقت میں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے عمران خان، اور سیم اسی طرح سعد رضوی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے لیڈر کو جھوٹا دھوکے باز ثابت کیا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اس کا غلط مطلب نکال رہے ہیں، کیسے یہ کام لے رہے ہیں۔ ناظرین عمران کو جب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹا ہے، یہ ریاست مدینہ کا صرف نام لیتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ ہم ایسے الزام پی ٹی آئی کی طرح الزام نہیں لگا دیتے، ہم نے اس کی حقیقت دیکھی ہے۔ اس نے 3.5 سال حکومت کی، اس کے 3.5 سال بلکہ 20 سال سے جب سے اس نے سیاست شروع کی ہے، 25 سال سے اس کے کئی بیانیے چینج ہوئے، یعنی کہ اس نے کرپشن کے نام پہ کرپشن کا بیانیہ دیا، سیاست کے لیے کرپشن کا نام استعمال کیا، پھر اس نے نیا پاکستان کا نام استعمال کیا، پھر اس نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا، اب وہ استعمال کر رہا ہے کہ میں قوم کو آزادی دلاؤں گا، امریکہ کی غلامی سے آزادی دلاؤں گا، میں ایک خوددار قوم بناؤں گا، تو اس کے بہت سارے بیانیے چینج ہوئے۔ تو جس طرح روٹی کپڑا مکان کا ایک بیانیہ ہے، کرپشن کا ایک بیانیہ ہے، ریاست مدینہ کا ایک بیانیہ، اس طرح ایک بیانیہ ہے۔ تو عمران خان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے دھوکے سے کام کیا ہے، کیونکہ اس نے 3.5 سال میں ریاست مدینہ کا نام لے کے گستاخوں کو اس نے رہا کیا، علماء اکرام کو اس نے جیل میں ڈالا، فرانسیسی سفیر کو اس نے سپورٹ کیا، تقریباً 8-10 گستاخ ایسے تھے جن کو سزا ہو چکی تھی، صرف عمل درآمد باقی تھا، تو اس نے یورپی یونین کے دباؤ میں آ کے ان کو چھوڑ دیا، کہ کسی کے لیے ڈالر لیا اور کسی کے اوپر پریشر آیا اور اس نے چھوڑ دیا۔
تو یعنی کہ قادیانیوں کو یہ آگے لے کے آنے کی اس نے کوشش کی، ہر وہ کام کیا جو اسلام کے خلاف ہے، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اس نے ہر وہ کام کیا ہے، اور نام یہ ریاست مدینہ کا لیتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ صرف ٹچ اسلام دیتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہم جب اعتراض اٹھاتے ہیں عمران خان کے اوپر تو کچھ دلیل کی بنیاد پر اٹھاتے ہیں، لیکن جو سعد رضوی صاحب کے اوپر الزام اٹھا رہے ہیں تو سعد رضوی صاحب تو ابھی حکومت میں نہیں آیا ہے، نہ اس نے کبھی ابھی تک اس کا جھوٹ کوئی پکڑا گیا ہے، نہ اس نے ناموس رسالت ختم نبوت کا نام استعمال کر کے ان کے مخالفوں سے یعنی گستاخوں سے اس نے کبھی کوئی کمپرومائز کیا، نہ اپنی پارٹی میں گستاخوں کو شمار کیا، نہ اس نے کسی کے ساتھ ڈیل کی۔ حالانکہ یہ جیل میں رہے، اس کو سینٹ کے ٹکٹ کی آفر کی گئی، لاکھوں ڈالر کی آفر کی گئی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ یعنی ابھی تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعد رضوی نے نہ یو ٹرن لیا ہے، نہ کسی سے کمپرومائز کیا ہے، نہ ریاست مدینہ یعنی ناموس رسالت ختم نبوت کا نام استعمال کر کے کوئی اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے، کچھ بھی نہیں کیا۔ ہاں، اگر وہ سعد رضوی صاحب حکومت میں آتے ہیں، حکومت میں آ کے اپنے بیانیے سے یو ٹرن لیتے ہیں، یعنی کہ کہتے تو ہیں کہ ہم نہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے، لیکن اس کی قانون چینجنگ میں ملوث ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ناموس رسالت کا دفاع کریں گے اور گستاخوں کو سپورٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ریاست یعنی کہ اسلامی قانون لے کے آئیں گے، لیکن جو انگریزوں کا یہود و نصارہ کا قانون ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو بھی حق ہے اور ہم بھی کہیں گے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے صرف ٹچ اسلام دیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حافظ سعد رضوی صاحب کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ استعمال کر رہا ہے، یہ جھوٹا عاشق رسول ہے، تو اس کو تو میرے بھائی ابھی آپ لوگوں نے بعد میں ثابت کرنا ہے۔ آپ کے اس بیانی اور اس جو مطلب نکالا ہے، اس سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ عمران خان ایک جھوٹا، ایک دھوکے باز اور ایک فراڈیا اور ایک ٹچ اسلام دینے والا ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو سوال یہاں بیانیہ کا نہیں ہو رہا ہے کہ بھئی ریاست مدینہ کا نام لے کے، ناموس رسالت کا نام لے کے سیاست کرنا، یا روٹی کپڑا مکان کے نام سے سیاست کرنا، یا کرپشن کے نام پہ سیاست کرنا، یا غربت ختم کرنے کے نام پہ سیاست کرنا، یا نئے پاکستان کے، یہ اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس بات کا ہے کہ آپ جس کا نام لے کے سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس سے یو ٹرن نہیں لینا چاہیے، عوام کو دھوکہ دے کے اپنے بیانی سے واپس نہیں مڑنا چاہیے۔ اعتراض اس چیز کے اوپر ہے، اور جو عمران خان کر چکا ہے سعد رضوی نے ابھی تک نہیں کیا ہے۔ جب نہیں کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں بنتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔